ہم وطن کے ناظرین کو جہاں تک ہماری صدا پہنچے آداب. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد اشرف صاحب جو کہ کونسل جنرل آف پاکستان اس وقت سڈنی میں ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے ان کو اسپیشلسٹ جانا جاتا ہے اور ٹریڈ کے جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے چند ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. آج ان سے بات کرتے ہیں پاکستانی ٹریڈ کی, پاکستانی پروڈکٹس کی, کہ پاکستانی پروڈکٹس کیسے دنیا بھر میں دوبارہ سے جس طرح پہلے ایک مقبولیت تھی ان کی, کس طرح ان کو دوبارہ مقبول کیا جا سکتا ہے. کون کون سی چیز ایسی ہے جس پہ اگر ہم توجہ دیں تو وہ چیز دنیا کے جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں ان میں وافر مقدار میں پائی جا سکتی ہے. کونسل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہ بتائیے پاکستانی ٹریڈ کے حوالے سے آپ کی جو کہ اسپیشلٹیز ہیں, تو آج آپ سے بات کرتے ہیں پاکستانی ٹریڈ. ایک ٹائم تھا ٹاولز پاکستانی, سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ, اس کے علاوہ بیڈ شیٹس, کاٹن انڈسٹری کی بہت سی چیزیں, پاکستانی فروٹ یورپ میں تو جا رہا ہے لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کم ہو گیا ہے, ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی پروڈکٹس کس طرح مارکیٹس میں انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, آپ کی کے ناظرین کے لیے بھی یہ شاید خبر ہو کہ پاکستان اس وقت بھی جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن کا آپ نے ذکر کیا, ٹاولز کا, بیڈ شیٹس کا, ایک لیڈنگ پلیئر ہے مارکیٹ میں. اس وقت بھی آپ یہ آسٹریلیا کے کسی بھی بڑی چین سٹور کا نام لے لیں اور اس پہ ہماری یہ پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی. شیلڈن ایک بڑی پروڈکٹ ہے جو میرے خیال میں کراچی سے. دیکھیں, شیلڈن تو صرف ایک ہے. آپ یہاں کے جو میجر چینز ہیں آپ دیکھیں, کے مارٹ ہے, اس کے اوپر پاکستان کی پروڈکٹ آپ کو عام ملے گی. جو آپ کی بیڈ شیٹس ہیں, جو ہائی کوالٹی بیڈ شیٹس ہیں, جو 350 کاؤنٹ کا جو کاٹن ساٹین کی آپ کو بیڈ شیٹ سیٹس ملیں گے یہاں پہ, وہ آپ کو میڈ ان پاکستان ملیں گے. آپ چلے جائیں ٹارگٹ پہ, پاکستانی پروڈکٹ ملے گی آپ کو. ڈینم پاکستانی تقریباً تمام بڑے اسٹوروں پہ ملے گی یہاں پہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی پروڈکٹ ہم سپلائی کرتے ہیں, جو نیچر آف بزنس ماڈل ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے برانڈز ہیں, یہ بڑے چین سٹورز ہیں, یہ اپنے نام سے پروڈکٹ بنواتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت ساری پروڈکٹ ہے جو میڈ ان پاکستان ہے. ہم کونسل خانے میں ایک انٹرسٹنگ ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں. دس از ون آف آر جو ہم نے اپنے لیے پلان رکھا ہوا ہے. ہماری ایکسیس سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کافی زیادہ ہے. ہم ایک سیریز شروع کرنے لگے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے, بی پاکستانی بائی پاکستانی کے تحت. ہم اس میں کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم ایوری ویک ایک پروڈکٹ جو آپ کے ارد گرد کسی سٹور پہ اویلیبل ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پہ پاکستانی پروڈکٹ پڑی ہے, یا اس پہ کوئی مارکا نہیں لگا ہوا, یا مارکا نہیں لگا ہوا, ہم اس پروڈکٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے ایوری ویک. کہ ہم یہ بتائیں گے کہ جی پاکستانی ڈیٹس ہے تو وولورتھ پہ مل رہی ہے, مینگو ہے تو فلاں سٹور پہ مل رہا ہے, آپ فلاں بیڈ شیٹس لینے جائیں تو فلاں سٹور پہ یہ اویلیبل ہے. وی ول لیٹ یو نو کہ جی پاکستانی پروڈکٹ آپ کے ارد گرد موجود ہے, اور ہو سکتا ہے آپ یوز بھی کر رہے ہوں اور آپ کو وداؤٹ نوئنگ اٹس پاکستانی پروڈکٹ. اچھا, اس میں آپ کے آرٹیکل کی طرف آتا ہوں میں. پچھلے میرے ذہن میں وہ اس وقت ہے, آپ نے سجیسٹ کیا پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری ہے اس کو کہ اگر ماسک آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, اور جو ان کی کٹس ہیں وہ بنائی جا سکتی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا ذہن اس کی طرف نہیں گیا, آپ کا ذہن کیسے چلا گیا اس کی طرف؟ اچھا, یہ صرف میرا ذہن نہیں گیا اس کی طرف. اس وقت مارکیٹ میں جیسے آپ نے دیکھا کووڈ 19 کی وجہ سے
ڈیمانڈ سڈنلی جو پرسنل کیئر اور پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے اس کی مانگ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے. تو اس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ایک جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے اس کے ساتھ کچھ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. جو کچھ چیزوں کو چیلنج آیا، جس انڈسٹری کو اپرچونیٹی اس میں ملی وہ یہ والی پروڈکٹ تھی. یہ پروڈکٹ بڑی اپ کمنگ پروڈکٹ ہیں. آئی مسٹ ایڈمٹ کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس وقت دنیا میں مانگ میں چونکہ اضافہ ہو چکا ہے. میں نے صرف اپنے آرٹیکل میں اس مانگ کو انڈر لائن کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس چونکہ ٹیکسٹائل ہمارا میجر ایکسپورٹ سیکٹر ہے، ہمارے پاس انڈسٹریل کیپیسٹی موجود ہے ان کو پروڈیوس کرنے کی. وہی ورک فورس بھی ہمارے جی ورک فورس بھی ہے. وہی مشین جس سے آپ آج بنا رہے ہیں، کوئی گارمنٹ بنا رہے ہیں، بیڈ شیٹ بنا رہے ہیں یا شرٹ بنا رہے ہیں، اسی کو آپ کنورٹ کر کے سیم مشین ہے، صرف اسٹیچنگ اور پیٹرن کا فرق ہے. ہاں جی. اچھا، اور کون سی پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی پروڈکٹ ہے جو دنیا میں اگر متعارف کروائی جائے، یا اسپیشلی آسٹریلیا میں، چونکہ ہم آسٹریلیا میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایپل پاکستانی، یا جو کینو وغیرہ، یا جو شکری مالٹا جسے سمجھا، وہ اس کو کیا یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے تو ویزیبل ہوگا؟ یا دیکھیں، 2-3 طرح کی پروڈکٹس ہیں جو ہم آسٹریلیا میں لے کے آ سکتے ہیں. ایک تو وہ پروڈکٹ ہیں جو ہماری اس وقت ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہیں، ہم آلریڈی ان میں موجود ہیں یہاں پہ. ان میں جو ہمارا ورک پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی امپورٹس کو یہاں پہ انکریز کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس کی کنزمپشن یہاں پہ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ شیئر اس میں انکریز ہو. آپ کو جو کوئک ریٹرنز ملتے ہیں وہ ہمیشہ ایز اے ٹریڈ پروفیشنل آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ جو کوئک ریٹرنز ملتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے اسٹرانگ ایریاز میں ملتے ہیں، جس میں آلریڈی آپ مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں. اگر آپ $200 ملین کی آلریڈی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، اس کو $250 ملین کرنا ول بی ایزیئر. بڑا مسئلہ اگر نہیں لے آئیں گے تو اس کے $50 ملین آپ کو کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جائے گا. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایکچوئل اسٹرینتھس ہیں ان کو نہیں چھوڑنا اور ان پہ کام کرنا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا کوسچن تھا کہ ہم نئی کون سی پروڈکٹس لے کے آ سکتے ہیں. پاکستان نے مثلا نئی پروڈکٹ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری ہارٹیکلچر پروڈکٹس ہیں ان میں مینگو ہمارا آلریڈی آ رہا ہے. ہمارے ہاں مینگو آسٹریلیا میں جو امپورٹ ریجیم ہے وہ بڑا اسٹرکٹ ہے، آپ کے علم میں ہوگا. صرف پاکستان سے 3 ایسی فیسلٹیز ہیں جو اس کی ہاٹ واٹر یا ایریڈیشن ٹریٹمنٹ کر کے مینگو کو جب یہاں بھیجتی ہے تو وہ صرف ان کا مینگو یہاں پہ امپورٹ ہونا الاؤڈ ہے. ہم نے آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی ٹیک اپ کر لیا ہے کہ کم از کم ہماری 3 اور فیسلٹیز اس میں ایڈ کریں. اس سال اگر یہ ایئر لائنیں ریزیوم کرتی ہیں، اگرچہ اٹس ٹو شارٹ اے ٹائم، ہمارا مینگو کا سیزن اب 1 جون سے یا 25 مئی سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس وقت تک چونکہ ایئر لائنیں نہیں ہوں گی تو مینگو ایئر لفٹ ہونا ہوتا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہوگا. یہاں پہ کنٹینرز میں تو لانا بڑا، کنٹینرز میں اتنی شیلف لائف نہیں ہے ہماری مینگو ورائٹیز کی، چونکہ ہماری بڑی ڈیلیکیٹ ورائٹیز ہیں، ہائی ویلیو ورائٹیز ہیں، تو وہ نہیں آ سکتی جس طرح ساؤتھ امریکن مینگو آتا ہے. وہ اسٹڈی ہوتا ہے تو وہ بائی سی آ سکتا ہے، ہمیں بائی ایئر لانا ہوتا ہے. ایئر لائنیں نہیں ہوں گی تو وہ اس سال مجھے نہیں پتا کہ ہم کیسے یہ سارا سچویشن ایمرج ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے آلریڈی 2 دن پہلے جو یہاں پہ امپورٹرز تھے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے زوم پہ. ہم نے ان کے ساتھ لایا عمل بنا لیا ہے کہ اس سال ہم نے مینگو سیزن کو کیسے لے کے چلنا ہے. ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جب ہماری انیشیل 2 ورائٹیز آتی ہیں، ایک سندڑی اور چونسا. سندڑی آتی ہے ہماری جون میں، مئی جون میں، اور چونسا آتا ہے ہمارا اینڈ جون سے لے کر جولائی اور اگست کے مڈ اگست تک. سمر بیش چونسا ہمارا ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وائٹ چونسا آتا ہے، پھر بلینک چونسا آتا ہے، اور ہماری یہ ورائٹیز آتی ہیں جو اکتوبر تک چلتی رہتی ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جی ہماری پرائم ورائٹیز ان میں سے 2 ہیں، ایک سندھی ہے اور ایک چونسا ہے. چونسا میں سے بھی سمر بیش چونسا ہے جو بعد کی جو اصل میں جس میں لیس فائبر کانٹینٹ ہوتا ہے، اور وہ جو وچ از ویری سویٹ، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو پسند بھی وہی زیادہ پسند سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایئر لائنیں یا یہ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ کہاں تک فلائٹس ریزیوم ہو جاتی ہیں. آج کی ڈیٹ تک تو انٹرنیشنل فلائٹوں کا یہاں پہ آپریشنز آلموسٹ نیگلیجبل ہے.
اب یہ تو ہو گیا ہمارا مینگو کے حوالے سے، لیکن مینگو کے لیے ہم نے کافی کام کرنا ہے. مینگو کو ہم نے کافی آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. جو ہی یہ مسائل نکلتے ہیں نا، تو ہم نے مینگو کی اپنے ٹارگٹ بہت اونچے رکھے ہوئے ہیں. میں اگر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کل آپ مجھ سے یہ پوچھ بھی سکیں، میرے اوپر بھی یہ چیک رہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. ہم اگر یہ ایئر لائنیں کے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں، ہم نے کم از کم انشاءاللہ 3 سالوں میں اس کو 3 گنا پہ لے کے جانا ہے. ہماری ایکسپورٹس کا ڈبل نہیں کرنی، 3 گنا پہ لے جانا ہے انشاءاللہ. لیکن پہلا سال ہمیں اس وقت ایئر لائنوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہر بندہ مشکل رہے گی. ساری دنیا سفر کر رہی ہے، تو جی ہمارا بھی پروڈکٹ کرے گا سفر. اچھا، پھر اسی طرح ہے کہ ہم نے ڈیٹس ہماری جو پہلے جاتی تھیں وہ صرف ایک ملک میں جاتی ہوتی تھیں. اچھا، ڈیٹس پہ سوری اس پہ بات کروں گا. پاکستان میں آپ آج ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ اجوا کھجور پاکستان میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. کمرشل کوانٹیٹیز میں نہیں ہوتی ہے، مطلب تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن کمرشلی نہیں ہوتی. اور کون کون سی قسمیں کھجوروں کی جو ہے وہ پاکستان میں، جو پاکستانی کھجور ہے وہ ملتان، بہاولپور اور یہ جی سکھر، خیرپور اور ادھر سے تربت، بیسیکلی جو ایکسپورٹ کا کوریڈور ہے ہمارا وہ ان ایریاز میں ہے. اچھا، کھجور وہاں پہ جو کھجور وہاں سے آتی ہے ایکسپورٹ میں وہ ہوتی ہے. جو باقی جن ایریاز کی آپ بات کریں، جو پنجاب کی ہماری کھجور ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی کنزیوم ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کھجور کی اپنی کنزمپشن بڑی کافی ساری ہے. تو اب ہم جو ہمارے پاس، ہمیں ایک دو چیزیں نا ریئلسٹکلی بھی دیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں جو ہائی ویلیو کھجور ہے نا دنیا میں، جس کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، وہ یا میجول ہے یا اجوا ہے. میجول ہے جو مینلی آ رہی ہے آسٹریلیا میں، میکسیکو سے، اور اس سے یو ایس اے سے، جو بڑے والی ہے، جو موٹے والی ہے، جو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بک رہی ہے عام سٹوروں پہ اس وقت اسپیشل پرائس پہ بھی وہ $14 سے $20 پر کے جی کے پہ وہ بک رہی ہے. اچھا، ہمارے پاس وہ ورائٹیز اویلیبل نہیں ہیں. ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی 2 کام کرنے ہیں. سپلائی سائڈ پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہائی ویلیو ورائٹیز ہیں، ایک تو ان کی پروڈکشن انکریز کرنی ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس میڈیم لیول کی کھجور ہے اس کو ہم بیچنا ہی ترک کر دیں، اس کو ویسے ہی کنڈم کر دیں. اس کو پھر ہم 2 جگہ پہ بیچتے ہیں، 2-3 جگہ پہ. ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں سے اچھی کھجور ہے اس کو ٹیبل فروٹ کے طور پہ لے آتے ہیں. جو ان میں سے میڈیم کوالٹی کھجور ہے اس کو چھوارا کی صورت میں کنورٹ کر کے وہ ہم بیچتے رہے ہیں. کافی ساری ساؤتھ ایشین مارکیٹ میں بہت ہم بیچتے رہے ہیں. اور تیسری ہے ہم انڈسٹریل ڈیٹ کے طور پہ اس کو بیچتے ہیں. انڈسٹریل ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کھجور ہے جوسز میں یا باقی چیزوں یہ بہت ساری کنفیکشنری میں یوز ہوتی ہے. تو کنفیکشنری میں جب یوز ہوتی ہے تو آپ کو وہ دانے کا موٹا ہونا ضروری نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اس کے لیے آپ کا اس کا سویٹ ہونا اور اس کے کھجور کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کے اندر ہونا موجود رہے، تو وہ انڈسٹریل پروڈکٹ کے طور پہ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. یہ ان کھجور پہ ہم اس طرح کی اسٹریٹجی پہ جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تینوں سائڈوں پہ لے آنا ہے. آسٹریلیا میں جو ہمارا میجر کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو لوور سیگمنٹ کی کھجور تھی وہ ہم نے کچھ ہماری آئی ہے یہاں پہ، اور نیکسٹ ایئر ہم نے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. جن لوگوں نے ہماری یہ کھجور لی ہے انہوں نے بہت سارے نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اس کو جی آپ میجول کے ساتھ یا آپ باقی ساؤتھ افریقہ کی کھجوروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ ہماری کھجور اس کے مقابل نہیں ہے. تو ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مارکیٹ میں ہر کوالٹی کا بائر موجود ہوتا ہے. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ سستی پروڈکٹ کا بھی ہوتا ہے. آپ بیڈ شیٹ کی اگزامپل لے لیں تو آپ ایک سٹور میں چلے جاتے ہیں، یہ جو بڑے چین سٹورز ہیں، آپ آئیکیا پہ چلے جائیں آپ کو $2 کی بیڈ شیٹ بھی مل جاتی ہے. $2 سے لے کے $200 $200 تک کی ہوتی ہے.
اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو $2 والی بیڈ شیٹ ہے وہ تو مناسب نہیں ہے، چونکہ اس کا کسٹمر موجود ہے، اس کا پھر پروڈیوسر دنیا میں موجود ہوتا ہے، تو جو پروڈیوسر اور اس کا بائر ہوتا ہے اس کو میچ میک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جو لو پرائس لو کوالٹی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے والیوم زیادہ ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہماری کھجور ہے وہ لوور ٹو میڈیم لیول کی ہے، ہم نے اس کو میڈیم لیول پہ لے کے آنا ہے. اس وقت وہ پرائس سینسٹیو سیگمنٹ میں آئی ہے اس سال، اگلے سال انشاءاللہ ہم اس کو بہتر سیگمنٹ میں بھی لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آتے ہیں چونکہ آپ ٹریڈ کمشنر پاکستان بھی ہیں یہاں پہ، کیا جو پاکستان کے اندر بزنسز ہیں آپ انہی کو ڈیل کرتے ہیں یا انہی کے لیے کام کرتے ہیں یا انہی کو یہاں متعارف کروانا چاہتے ہیں، یا جو پاکستانی بزنسز یہاں پہ ہیں جیسے مسالوں کا بزنس ہو گیا جو پاکستان سے آتے ہیں، کارپٹس ہو گئے، یہ اگر کوئی ڈیٹس اپنی کیپیسٹی سے لا رہا ہے یا مینگوز لا رہا ہے یا کسی قسم کا بھی کاٹن انڈسٹری میں، ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ ہے یا آپ ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آفس میں کہ آپ آئیں، یو شوڈ ڈیل ود اس؟ دیکھیں، جو ہمارا کور گروپ ہے نا، جو ہمارا کور ٹارگٹ آڈینس ہے ایز ٹریڈ کمشنر میرے کونسلیٹ کا، وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، جو پاکستان سے مال منگواتے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بیڈ شیٹس منگاتا ہے، کوئی ڈیٹس منگاتا ہے، کوئی مینگوز منگاتا ہے، کوئی مسالے منگاتا ہے. یہ سارے پاکستان کے لیے بزنس جنریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. یہ ہمارا کور گروپ ہے جن کو جس طرح کی فیسیلیٹیشن چاہیے، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ان کے لیے. آئی ایم جسٹ اے میسج اوے. یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جتنے بھی پاکستانی بزنسز ہیں یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں اور یہ سن بھی لیں، کونسل جنرل صاحب نے یہ بات بڑے اوپن لفظوں میں کہی ہے کہ 24 hours a day 7 days a week جو بھی بندہ پاکستان کی پروڈکٹ یہاں لا رہا ہے اور جو بھی بندہ پاکستان کے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے کونسل جنرل صاحب کے دروازے کھلے ہیں. اور میرے خیال میں جو بزنس مین ہیں، اگر کوئی بزنس مین نالاں ہوتا ہے یا کسی کو کوئی گلہ ہوتا ہے تو پھر آپ کونسل جنرل صاحب کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایک اور ایشو ہے پاکستان سے ڈیلنگ میں، اگر کوئی بزنس مین وہاں پہ جو کمپنی ہے یا کوئی ہول سیلر ہے وہ یہاں پہ ڈیل کر رہا ہے، بالفرض میں کسی سے کوئی چیز اگر بائی کرتا ہوں، میرے ساتھ اگر وہ لین دین میں فراڈ کرتا ہے تو کیا ایز اے آسٹریلین بزنس مین میں آپ کو یا کوئی بھی بزنس مین وہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے، جی فلاں بندے نے، فلاں شاپ کیپر نے یا فلاں بندے نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، ڈو یو ہیلپ دیم ان دوز میٹرز ایز ویل؟ جی ایبسلیوٹلی، یہ ہماری جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ہم یہاں پہ حاضر ہیں اس کو پروسیس کرنے میں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے جب ٹریڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، عام طور پہ ٹریڈ ڈسپیوٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو آراء موجود ہیں اس ٹرانزیکشن میں. جس ٹرانزیکشن میں یہاں کا امپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اس کو ثابت تو کرنا ہے نا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، کیونکہ اس کا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے ٹریڈ ڈسپیوٹ کے ایشوز میں، مجھے تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس رہا ہے چونکہ میں ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن آرگنائزیشن میں پوسٹ رہا ہوں گجر صاحب. ہر ٹرانزیکشن میں جب یہ ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو دو آراء موجود ہوتی ہیں. جو سپلائر ہوتا ہے اس کی بھی ایک اپنی اوپینین ہوتی ہے. مثلا یہ کہتا ہے کہ یہاں کا بائر کہ جی آپ نے مجھے یہ کہا کہ جی کوالٹی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اب یہ بات کافی نہیں ہے. آپ جب پاکستانی سپلائر کے ساتھ اپنی کوالٹی ڈٹرمن کر رہے ہیں تو اس کو تحریر کریں نا جی کہ مجھے کون سی اسپیسیفکیشن کی پروڈکٹ چاہیے. یہاں پہ میں اگر مینگو لے رہا ہوں تو کس سائز کا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ جی اس نے فراڈ کیا، مینگو گلا ہوا بھیج دیا، ٹھیک ہے، یا مینگو جی اس نے اس کا وزن کم کر کے بھیج دیا. پہلے آپ یہ تو ڈٹرمن کر لینا کہ ان رائٹنگ کہ کیا آپ کا اس کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ کیا تھا. کیا معاہدہ یہ تھا
کہ جی وہ آپ کو رائپنس لیول میں 20% لیس رائپنس پہ دے گا، یا رستے میں مینگو آتے ہوئے ٹیمپریچر کی ویریشن سے خراب ہو گیا. یہ ساری جو ڈفرینس آف اوپینین ہے. بعض اوقات جو ٹریڈ ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. جب پروڈکٹ بھیجنے والے نے بھیجی تو وہ درست تھی، جب لینے والے کو ملی تو وہ خراب ملی. اب یہ جو ٹریڈ ڈسپیوٹ ہے اس کا کوئی حل نہیں، اس کا بھی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ سٹ ڈاؤن ود یور سپلائر، ٹرائی ٹو ڈٹرمن. ہمارے ہاں جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا جو دوسرا بزنس پارٹنر ہے اس کے شوز میں اپنے آپ کو رکھے بغیر صرف اپنی بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. لیکن ان تمام مسائل میں ہم حاضر ہیں آپ کو میڈیٹ کرنے کے لیے، آربیٹریٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کا آپس میں معاملہ نہیں سالو ہوتا اور آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹریڈ ڈسپیوٹ کا پاکستان میں ایک پورا میکنزم موجود ہے اس کو ریزالو کرنے کا، ہم آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. میری صرف یہ استدعا ہوگی کہ ہمارے پاس جو 9 آؤٹ آف 10 ڈسپیوٹس آتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی آج ہم ان کو بتا رہے ہیں تو کل یا تو جس نے مال سپلائی کیا تھا اس کو سنے بغیر کل جیل میں ڈال دیا جائے اور اس سے پیسے لے کے میرے اکاؤنٹ میں پرسوں ٹرانسفر کر دیا. تھوڑی سی ذاتی ہم اس کو بہت زیادہ پرسنلائز لے لیتے ہیں نا بزنس. اچھا، جب ٹریڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈ ڈسپیوٹ پوری دنیا میں کسی بھی 2 ملکوں کے بزنس مینوں کے درمیان ہو سکتا ہے. ہم نے یہ جب باہر پوسٹنگز پہ رہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی دوسری سائڈ کے بھی ہوتے ہیں کہ جی بزنس یہ ہے کہ جی یہاں کی کمپنی نے پاکستان کو مال سپلائی کرنا تھا، پاکستانی کہتا ہے میرے ساتھ کمیٹ اس نے کیا، اس نے دیا کچھ اور. اب آپ کو یہاں پہ کہ جو کمپنی آسٹریلین کمپنی اس کو آپ جیل میں تو نہیں نہ ڈال سکتے امیڈیٹلی اٹھا کے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیگل پروسیس ہے اس میں سے آپ کو گزرنا ہے. بزنس میں یا کسی بھی معاملے میں اس وقت تک تو معاملات سموتھ رہتے ہیں جب تک ڈسپیوٹ میں نہیں آئے. جب ڈسپیوٹ میں نہیں آئے تو ڈسپیوٹ کو اپنے ایک پروسیس کے تحت ہونا ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں پھر اس وقت جب ہو گیا ڈسپیوٹ تو پھر تو آپ کو اس پروسیس میں سے گزرنا ہے. لیکن ہم حاضر ہیں، ہم اس میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی کمپنیاں زیادتی کرتی ہیں تو ہمارے پاس وہاں پہ میکنزم موجود ہے. ہمارے ہاں ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کی آرگنائزیشن سیٹ اپ کی ہے گورنمنٹ نے. یہ ضروری نہیں، اگلا اس میں سوال یہ نکلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ پاکستان جا کے کمپلینٹ کرے. نہیں، وہ اگر بزنس مین آسٹریلیا بیسڈ ہے تو وہ آپ کو یہاں وہ ہمیں کمپلینٹ کر دے، وہ کافی ہے. آپ اس کے بہاف پہ پھر وہاں پہ ایکشن جو لینا ہم اس کمپلینٹ کو ادھر فارورڈ کریں گے، وہ اس سائڈ سے پروسیس ہوگی اور پھر یہ چلے گی. ناظرین، بڑا مزہ آیا آج کی گفتگو کا، اور میرے خیال میں یہ بہت سے لوگوں کو جن کو نہیں، کئی بزنس مین ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی پروڈکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، شاید ان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنرلی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو دے کین اپروچ ٹریڈ کمشنر آف پاکستان اینڈ دے کین کمپلینٹ file a complaint properly, and then on behalf of that business he can find out the way to recover all those problems اور money جو ہے وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے کونسل جنرل صاحب کوشش کر سکتے ہیں. دل تو کرتا ہے کہ بہت سی باتیں اور کریں، میرے خیال میں افطار کا وقت بھی جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. تو ناظرین، انشاءاللہ ٹریڈ پہ ہی ایک بار پھر کچھ رمضان کے بعد ہم ریکویسٹ کریں گے محمد اشرف صاحب کو کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالیں اور ٹریڈ کے حوالے سے ہم اور گفتگو شنید کریں گے. آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، اور اگر ٹیکسٹ میسیج کرنا چاہیں تو نمبر جو ہے وہ ہے 0413071213 0413071213 پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو، ہم ایک کویشچن جو ہے وہ الائن کر لیں گے اور آپ کا سوال جو ہے وہ ہم ٹریڈ کمشنر سے پیش کریں گے اور ان سے جواب جو ہے وہ آپ کو پہنچائیں گے. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ محمد اشرف صاحب کو اور راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم کرے اور یہ رمضان بہت ہی اچھا آپ کے لیے ثابت ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.